السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجل. معزز سامعین کرام، آج کے اس ہفتہ واری درس کا موضوع ہے والدین کی نافرمانی کا ایک عبرتناک سزا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو اللہ تعالی ویسے دنیا میں بھی کسی کو سزا دے دیتا ہے یا مرنے کے بعد میں بھی اللہ اس کو سزا دے گا۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلی بات تو میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کرے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ دلیل یہ آیت پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 151۔ قل تعالوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ، میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، میں تمہیں پڑھ کر کے بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اب کوئی آدمی اس کے الٹا کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، بدسلوکی کرے، ان کو تکلیف میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، تو یہ حرام کام ہے۔ آئیے آپ کے سامنے جو میں حدیث پیش کرتا ہوں، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2517۔ عوام بن حوشب ایک راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک محلے میں گیا تو میں نے جس محلے میں قدم رکھا، جس محلے میں گیا، وہاں پر ایک قبرستان بھی تھا۔ عصر کے بعد کا وقت جب آیا، اس محلے میں عصر کے بعد کا وقت آیا تو میں نے دیکھا اسی قبرستان سے ایک قبر پھٹ گئی، ایک قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک آدمی رونما ہوا۔ ایک آدمی نکلا جس کا جو سر تھا وہ گدھے کی شکل جیسا تھا، اور باقی جسم یہاں سے یہاں تک انسانی جسم جیسا جسم تھا، یعنی سر گدھے کے جیسا اور باقی پورا حصہ انسانی جسم جیسا۔ قبر پھٹا، اس سے وہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکال کر کے پھر قبر میں چلا گیا اور قبر اس کے اوپر پھر بند ہو گئی۔ اچانک راوی حدیث کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت پر میری نظر پڑی جو اونی دھاگا کاٹ رہی تھی۔ ایک دوسری عورت نے مجھے بتایا کہ آپ نے جس آدمی کو دیکھا ہے گدھے جیسی آواز نکال کر کے 3 مرتبہ پھر قبر میں چلا گیا، دراصل میں یہ آدمی اسی بوڑھی عورت کا بیٹا تھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا صاف صاف بتاؤ دراصل ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟
پوری حقیقت بتلاؤ. اس عورت نے بتلایا کہ ماجرا دراصل بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، شرابی تھا. اس کی ماں اس سے کہتی تھی اے میرے پیارے بیٹے اللہ سے ڈر، تو کب تک شراب پیے گا؟ تو اللہ سے ڈر، اس کو چھوڑ دے، کب تک اسی حالت میں رہے گا؟ تو معلوم ہے بیٹا کیا جواب دیتا تھا بوڑھی ماں کو؟ بیٹے نے کیا کہا؟ تو بس گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہے. چپ ہوتے ہیں نا جو بدتمیز لڑکے ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، جواری ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، ماں کو یہ گالیاں بکتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. تو شرابی تھا. ماں روک رہی ہے میرے پیارے بیٹے تو رک جا، اللہ سے ڈر، کب تک شراب پیے گا؟ بیٹا کیا جواب دیتا؟ تو بس تیرا کام ہے چلانا، گدھے جیسی آواز نکالنا، گدھے جیسی آواز تو نکالتی رہتی ہے، مت نکال. وہ عصر کے بعد اس کا بیٹا مر گیا. وہ عورت کا بیان ہے کہ اسی دن سے یعنی اس کے بعد سے آج تک روزانہ یہ قبر سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکال کر کے پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی لوگوں کے لیے عبرتناک انجام کیا ہوتا ہے ماں کی نافرمانی کا، عبرت کے لیے اس طریقے کے واقعات کو اللہ پیش کرتا ہے. لوگوں دیکھو، تم بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی، تمہارا انجام بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجیے اس حدیث میں ماں کی نافرمانی کا کتنا برا انجام ہوا کہ قبر کے اندر سے وہ آدمی نکلتا ہے سر گدھے جیسا ہے. ماں کو جو بولتا تھا تو گدھے جیسے صرف آواز نکالتی ہے نا، اللہ نے اسی کو گدھے جیسی آواز نکالنا والا بنا دیا اور روزانہ قبر سے نکل کے گدھے کی آواز نکال کے چلا جاتا. اسی لیے میرے بھائیو اب بھی وقت ہے، غنیمت ہے. اللہ نے جس کو ابھی بھی ماں باپ سے نوازا ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی قدر کر لیجئے، خدمت کر لیجئے، سیوا کر لیجئے، ان کی فرما برداری کر لیجئے، ان کا کہنا مانیے، تاکہ میرے بھائیو آپ ثواب کے مستحق بنیے، عذاب کے مستحق مت بنیے. کیونکہ وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا، آج پھر سے میں اس کو سناتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے. کوئی آدمی نفلی عبادت کر رہا ہے، وہیں پر اگر ماں باپ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، ماں باپ آپ کی خدمت کے ضرورت مند ہیں، تو آپ نفلی عبادت کو چھوڑ کر کے ماں باپ کا کہنا مانیے، یہ آپ کے اوپر زیادہ فرض ہوتا ہے. دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 3436. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کیا، اور دوسرا اس حدیث کے اندر ذکر ہے صاحب جریز. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا جس کا نام کیا تھا؟ جریز. وہ جریز بڑا اللہ والا تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنا ایک الگ عبادت خانہ ہی بنا رکھا تھا، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا، نفلی نمازیں عبادت کیا کرتا تھا. ایک روز جریز اپنے اسی عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا. اس کی ماں اس سے ملنے آئی. اب جریز اپنے عبادت خانے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ماں پہنچ جاتی ہے، ماں باہر سے آواز لگاتی ہے بیٹا جریز، اے جریز. جریز نے آواز سنا، کان میں جریز کی آواز گئی، پہنچی، لیکن جریز چونکہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اے اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ اسی کش میں ماں کا جواب دوں یا تیری عبادت کروں؟ تو اس نے رب کی عبادت کو زیادہ ترجیح دیا، ماں کو جواب نہیں دیا. ماں نے جب دیکھا میرا بیٹا کوئی جواب نہیں دیا، وہ وہاں سے ناراض ہو کر کے واپس چلی آئی. وہ عبادت میں جریز لگا ہوا تھا. دوسرے روز اس کی ماں پھر سے آئی ملنے کے لیے.
اس روز بھی جریز اپنے عبادت خانے میں پھر نماز پڑھ رہا. ماں نے پھر آواز لگایا، بیٹا جریز. پھر سے جریز نے کہا، اللہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ وہ نماز کو اس نے پھر کنٹینیو کیا، نماز نہیں چھوڑا. ماں کے منہ سے میرے بھائیوں بد دعا نکل گئی. دیکھیے ماں نے ایسا جان بوجھ کے نہیں، بہرحال دیکھیے نفلی عبادت پر ماں کی خدمت کس طریقے سے مقدم ہے. ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ جب تک جریز کسی بدکار فاحشہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے جب تک اس کو موت مت دینا. ماں کے منہ سے یہ بد دعا نکل گئی. اب ادھر جریز کا عبادت خانہ جو بنایا ہوا تھا اس کی عبادت کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا، معروف و مشہور ہو گیا کہ بڑا اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے. بہرحال اسی محلے میں، اسی قبیلے میں ایک فاحشہ عورت بھی تھی، ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کا بھی خوب چرچا تھا. بڑی خوبصورت عورت تھی، لوگ بطور مثال پیش کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ عورت بڑی خوبصورت عورت ہے. اس عورت نے کہا قبیلے والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے کہ اگر تم لوگ کہو تو میں جریز کو اپنے جال میں پھنساؤ. جریز کو پھنسانے کے لیے اس عورت نے کہا، خوبصورت عورت نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں جریز کو پھنساؤں. قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے تم جریز کو پھنساؤ. میرے بھائیو وہ بدکار عورت، وہ فاحشہ عورت جو بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت عورت تھی، جریز کے عبادت خانے کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو جریز کے حوالے کر دیا. یعنی غلط کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. لیکن حقیقت میں میرے بھائی وہ جریز اللہ والا بندہ تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا. اس نے انکار کر دیا، عورت کو وہاں سے بھگا دیا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. جب اس عورت نے دیکھا کہ جریز یہ اتنا اللہ والا ہے کہ مجھ جیسی حسین و جمیل خوبصورت عورت کو لوگ پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، میں خود اس کے پاس آئی ہے، میری طرف مائل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو میرے بھائی وہی عورت پھر ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے. ایک چرواہا جریز کے عبادت خانے کے پاس رہا کرتا تھا. اس عورت نے اپنے آپ کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا، یعنی اس کے ساتھ میں رات گزارا. اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ میں ہم بستری کیا، صحبت اختیار کیا، جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی. میرے بھائیوں جب وہ عورت حاملہ ہو گئی، بعد میں جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے الزام لگا دیا، الزام ٹھہرا دیا یہ بچہ جریز کا. دیکھیے جریز نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس کو بھگا دیا تھا. عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریز کا ہے. جب جریز کا ہے یہ بچہ بتایا تو پورے گاؤں والے جو لوگ تھے وہ جریز کے عبادت خانے کے پاس آتے ہیں، جریز کو باہر نکالتے ہیں، اس کے عبادت خانے کو گرا دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں اور جریز کو مارنے لگتے ہیں، پیٹنے لگتے ہیں. جریز پوچھتا ہے بتاؤ ماجرا کیا ہے، دراصل بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ گاؤں والوں نے کہا تو اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار کہتا ہے، بہت بڑا عابد و زاہد مانتا ہے، یہ بچہ تیرا ہے، تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، یہ تیرا بچہ ہے. میرے بھائیوں جریز نے کہا وہ بچہ کہاں ہے، ذرا اس بچے کو لے کے آؤ تو صحیح. وہ بچہ لے کے آیا گیا. جب اس بچے کو لے کے آیا گیا جریز نے کہا ذرا ٹھہرو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. جریز نے 2 رکعت نماز ادا کیا. نماز پڑھنے کے بعد میں میرے بھائیوں جریز بچے کے پاس آیا، بچے کے پیٹ میں تھوڑا سا کجوکا دیا اور پوچھا اے بچہ بتا تیرا اصلی باپ کون ہے، تو سچ بتا. میرے بھائیوں اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے بولنے کی طاقت دی، وہ بچہ بول پڑا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، تم نہیں ہو. میرے بھائیوں سارے قبیلے کے لوگ جو عبادت خانے کو گرا دیے تھے نا، سب لوگ شرمندہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے. آ کر کے جریز کو بوسہ دینے لگے، اس کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں، ہم نے جو گرایا ہے نا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. جریز نے کہا نہیں،
میرا عبادت خانہ مٹی کا تھا، تم اس کو مٹی ہی کا بنا دو، سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہم اور آپ کو کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے یہی پتا چلا کہ جریج جو عبادت خانے میں اپنا نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ماں کی بات کو نہیں سنا، عبادت کنٹینیو رکھا، ماں کے منہ سے بد دعا نکل گیا، اللہ نے اس کے حق میں اس بد دعا کو قبول کر لیا، اور پورے گاؤں والوں کے سامنے جریج کی کیا حالت ہوئی میرے بھائیوں، اس واقعے میں آپ نے سنا۔ تو اگر ماں اور باپ آپ کے ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر آپ نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، اگر بلائیں اور پریشان حال ہے نماز چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ زیادہ اہم ہے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کیسے چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، تو ہم اور آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف قیامت کے دن نظر اٹھا کر کے دیکھنا نہیں گوارا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 2511، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا آدمی العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا، ان کا کہنا نہ ماننے والا، اور دوسرا ومدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، جو ہمیشہ شراب پیتے ہیں، شراب کی لت جنہیں لگ جاتی ہے نا، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بھی نظر اٹھا کر کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ والمنان عطاء، اور احسان کر کے احسان جتلانے والا، آج ہم نے کسی کے اوپر کچھ ہیلپ کر دیا، تعاون کر دیا، مدد کر دیا، احسان کر دیا، تو پھر احسان آپ نے کیا، اللہ نے آپ کو اس کا اجر دے دیا، اس کو احسان جتلاؤ مت۔ تو یہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ آگے کی حدیث وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں بھی پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدیوس، اور دیوس آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ایسے گارجن یا ایسے ماں باپ جس کے گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہو، بدکاری ہو رہی ہو، برے کام ہو رہے ہو، اور اس گھر کا گارجن یا ماں باپ خاموشی سے اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، ٹوکے بھی نہیں، تو اس سے ایسے آدمی کو دیوس کہتے ہیں۔ ایسا دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والرجلہ، اور تیسری ایسی عورت جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے، کسی بھی طریقے میں، بات کرنے کے انداز میں، چال چلن میں، کپڑا پہننے کے اسٹائل میں، جو بھی عورت اگر مردوں جیسی وضاقتہ مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسی عورت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو ان 3 حدیثوں سے کیا پتا چلا؟ پہلی حدیث میں اس نے شراب پیا، ماں نے روکا، وہ نہیں رکا، ماں کی اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کو گدھے کی شکل کی طرح کر دیا اور وہ گدھے کی آواز نکالنے لگا۔ دوسری حدیث میں ہم اور آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی بد دعا کا اثر کیا ہوا ماں کی۔ تیسری حدیث میں ہم اور آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے، انہیں خوش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔